افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. سورہ انعام آیت نمبر 27 سے اس صفحے کی پہلی آیت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. لو ترا، لو اگر ترا آپ دیکھیں، وقفو جب کھڑے کیے گئے ہوں گے، علی النار آگ کے سامنے، یا لیتنا کاش کے ہم، نردو واپس لٹا دیے جاتے، لا نکذب ہم تکذیب نہیں کریں گے، بدا لہم واضح ہو جائے گا ان کے لیے، ما کانوا یخفون جس کو وہ چھپایا کرتے تھے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا اگر وہ لٹا بھی دیے جائیں تو دوبارہ وہی کام کریں گے جس سے روکے گئے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ہم دوبارہ زندہ کر کے کھڑے نہیں کیے جائیں گے. الیسا کیا نہیں ہے، ھذا یہ بالحق سچ. ترجمہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ اے مخاطب اگر تو دیکھے جب یہ لوگ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہاں پر کہیں گے ہائے افسوس کاش ہم واپس کر دیے جاتے اور ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جسے وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر ان کو لٹا بھی دیا جائے تو دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو روکا گیا، اور بے شک یہ ہیں ہی جھوٹے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. کاش کہ آپ دیکھیں اے مخاطب جب ان کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ سب کچھ برحق نہیں ہے؟ تو یہ کہیں گے ہمیں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں، یہ سب ہی سچ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جو تم کفر کرتے رہے
اس کی وجہ سے عذاب کو اب چکھتے ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے اور قرآنی آیات سے منہ پھیرنے والوں کا تذکرہ گزشتہ آیات کے اندر بھی کیا گیا کہ یہ کفار ان آیات سے خود بھی دور ہوتے ہیں اور اوروں کو بھی دور کرتے ہیں، قرآن کے قریب نہیں آتے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، قرآن کے قریب نہ آ کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فلاح تو قرآن میں رکھی ہے۔ تو اگر یہ قرآن والی چیز سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو اپنے آپ کو تباہ کرتے چلے جائیں گے، اور بلکہ آخر میں فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ، تباہی بھی ایسی جس کا ان کو پتہ بھی نہیں لگ رہا، کہ قرآن مجید سے اعراض کے نتیجے میں جو تباہی آتی ہے انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کہاں سے آ گئی۔ 16ویں سپارے کے بالکل آخر میں سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے قرآن سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ خوشحال زندگی، پرسکون زندگی قرآن سے اعراض کرنے والے کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ بہتر زندگی اسی کی ہوگی، سکون والی زندگی اسی کی ہوگی جس کی زندگی میں قرآن ہوگا۔ دن رات جہاں ڈرامے چلیں اور فلمیں چلیں، گانے کی آوازیں آئیں، اور انسان یہ امید رکھے کہ میرے گھر کے اندر سکون ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سکون ان چیزوں کے اندر رکھا ہی نہیں ہے۔ جو سکون والی چیز ہے وہ تو اللہ کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا لوگوں کان کھول کر سن لو، دلوں کا اطمینان میری یاد ہی میں ہے، دلوں کا اطمینان میری یاد ہی میں، جتنا مجھے یاد کرو گے اطمینان اور سکون کی زندگی پاؤ گے، سب پریشانیاں دور ہوگی۔ تو اب اخروی انجام ان کا ذکر کیا گیا، جو قرآن مجید سے اعراض کر کے ایمان لائے ہی نہیں، یہ ان کی بات ہے۔ ٹھیک ہے مسلمان کا بھی اعراض کرنا مناسب نہیں، لیکن اس کا یہ انجام نہیں ہے جو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو اعراض کر کے منکر ہی رہے، کافر ہی رہے، جب یہ لوگ آگ میں ڈالے جا رہے ہوں گے، فرمایا کہ آگ کے سامنے جب یہ کھڑے ہوں گے، ابھی اندر گئے نہیں، تھوڑی دیر پہلے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، بھڑکتی آگ کو دیکھ رہے ہوں گے، اس میں سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہوں گے، اور خود قرآن نے کہا ایک ایک انگارہ اس کا یوں ہے جس طرح ایک اونٹ ہوتا ہے اور ایک محل ہوتا ہے پورا، اتنے بڑے بڑے تو اس کے انگارے۔ تو وہاں پر جب کھڑا ہوگا تو ہزار ہاتھ تمنا لیے ہوئے افسوس کے ساتھ کہے گا یا لیتنا نردو، کاش کہ ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے، یہاں سے ہمیں دنیا میں واپس کر دیا جائے، کاش، یا لیتنا وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب ہم جا کر اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے۔ رب کی جتنی آیات ہیں، جتنا قرآن ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک لفظ پر ہم ایمان لائیں گے۔
وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اپنے رب کی آیات کا ہم نہیں کریں گے انکار، کسی کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والے بن جائیں گے، پکے سچے مومن ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، وقت پر مسجد جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، ریاکاری نہیں کریں گے، اخلاص کے ساتھ لگے رہیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، یتیموں کی مدد بھی کریں گے، ماں باپ کے ساتھ، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس ہم تو ایمان والے بن جائیں گے۔ بس ایک ہی تمنا کہ ہم یہاں سے واپس ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فرمایا آج تو وہ وقت آ گیا جن چیزوں کو یہ چھپایا کرتے تھے آج وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ بہت ساری چیزیں یہ دنیا میں خود بھی مانتے تھے کہ برحق ہے، لیکن بس جس سوسائٹی کے ساتھ چل رہے تھے نا، اس کے ساتھ چلنے کی وجہ سے وہ جملے بول نہیں سکتے تھے، کہہ نہیں سکتے تھے۔ فرمایا آج تو کھل گئے نا، آج تو وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب یہ لوگ تمنا کریں گے نا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، یا اللہ بس یہاں سے نکال کے نا، اس جہنم سے نکال کے ہمیں واپس کر دے، کُنَّا نَعْمَلْ صَالِحًا، ہم تو صالح عمل کریں گے، نیکوکار بندے بن جائیں گے، غیر الذی کنا نعمل، جو عمل کر کے آئے ان میں سے کوئی بھی نہیں کریں گے، غلط کام ہم نہیں کریں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا ہے؟ کچھ 60 70 80 سال کی عمر کوئی چھوٹی عمر تو نہیں تھی نا، کوئی ایک آدھ دن کی بات تو نہیں نا، کوئی آدھے گھنٹے کی بات تو نہیں نا۔ ہم نے تمہیں بچپن دیا، لڑکپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا، شب روز دیے، دن رات دیے، خوشیاں غمیاں دی، صحت دی، تندرستی دی، مال دیا، نعمت دی اور لی، بڑے حالات ہم نے تمہیں دکھائے لیکن تم تو ٹس سے مس بھی نہ ہوئے۔ دنیا تو بڑی سیکھی، کہتے ہیں کوئی بات بھی کہتے ہیں ایسا نہیں، مجھے تجربہ ہے جی، 20 سالہ تجربہ ہے، 30 سالہ تجربہ ہے مجھے اس چیز کا۔ تجربات حاصل کر کے تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہاں چیز دیکھتے ہی تمہیں پتہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا اتنے عرصے میں تم اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں وہ کس کے لیے ہوئے، ہم اس جہان میں کرنے کیا آئے ہیں۔ اس 70 80 سال میں، 100 سال میں بھی یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ چلو بندہ بچپن میں نہ سمجھ پایا، جوانی آ گئی پھر بھی نہ سمجھے، بڑھاپے میں تو بندہ بڑا کچھ سمجھ جاتا ہے، بڑا کچھ سمجھ جاتا ہے، زندگی کے تجربات سے وہ انتہائی سیکھا بیٹھا ہوتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ وجاءکم النذیر، ٹھیک ہے ہم مان گئے کہ تم غفلت میں رہے، لیکن تمہیں آخرت سے خبردار کرنے والے بھی تو آتے رہے، سمجھانے والے بھی تو آتے رہے، ہمارے پیغمبر آئے یہ بھی نذیر، قرآن آیا یہ بھی نذیر، کہ قرآن بندہ ترجمے کے ساتھ پڑھے کس طرح انسان کو خبردار کرتا ہے۔
جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے ایک مرتبہ انسان کو۔ اگر انسان قرآن کو صحیح معنی میں پڑھے تو، صحیح معنی میں پڑھے تو انسان اثر محسوس کرتا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ہم نے تو سارے بندوبست کر دیے تھے، فذوقوا، اب نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ایک اور طریقے سے بیان فرمایا۔ فرمایا آج تو کہہ رہے ہیں نا ہمیں واپس کر دو، ہم جا کر اب اپنے رب کی کسی آیت کا بھی انکار نہیں کریں گے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم ان کو واپس کر دیں نا، آخرت سے دنیا میں بھیج دیں دوبارہ، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، ان کو جس کام سے روکا گیا یہ دوبارہ وہی کام کریں گے۔ انہم لکاذبون، جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تو مصیبت میں پھنسے پڑے ہیں، تباہی اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اس تباہی سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے۔ ورنہ جہاں تک بات ہے حق کی نا، حق کو تو یہ دنیا میں بھی پہچان چکے تھے۔ سارے کافر ایسے نہیں ہیں کہ ان کو آخرت کا پتہ نہیں، کتنے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کتنے ہیں جن کو پتہ ہے اسلام سچا ہے، کتنے ہیں جن کو پتہ ہے قرآن سچا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، فرعونیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات آئے، معجزات دکھائے، گفتگو ہوئی، سب کچھ ہوا، فرمایا ان لوگوں نے جان بوجھ کر انکار کیا تھا، ان کو 100% یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، فرعون کو یقین تھا اس بات کا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، بس یقین سے، یقین تھا ان کے نفسوں میں، لیکن کیا ظلم و عدوہ، ظلم اور زیادتی کر رہے تھے۔ پتا تھا کہ اگر ہم مانیں گے حکومت جائے گی، کہ پھر حکومت ان کو دینی پڑے گی، سب کچھ یہ ہو جائے گا۔ حکومت کا جو ہے نا نشہ اتنا گندا ہے کہ جس کو پڑ جائے وہ ایمان تو جانے دیتا ہے پر حکومت نہیں جانے دیتا۔ عہدے کا بہت ہی گندا نشہ ہے، اللہ بچائے اس نشے سے۔ جس کو چڑھ جائے زندگی بھر نہیں اترتا، بس وہ کہتا پھر میرے ہی نعرے لگتے رہے، میرے ہی نعرے لگتے رہے۔ جب انسان کی اندر سے اصلاح ہو جاتی ہے پھر وہ نہیں چاہتا کہ میرے ہی لگے، وہ کہتا اوروں کے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی علاقے کا گورنر بنانا ہوتا یا کسی کو کوئی خدمت دینا ہوتی، پہلا واپس آ جاتا کسی وجہ سے، تو روایات میں لکھا ہے صحابہ کرام حضرت عمر کے پاس نہیں آتے تھے، دائیں بائیں رہتے تھے کہ انہوں نے کسی کو عہدہ دینا ہے کہیں پکڑ کے مجھے نہ عہدہ دے دیں۔ یہاں تو لڑائی جنگ آپ کے سامنے ہے نا، کتنے دنوں سے سب لگے ہوئے ہیں ہماری حکومت اور میں آ جاؤں، میں جیت جاؤں، وہ کہتا ہے میری سیٹ ہے، وہ کہتا ہے میری سیٹ ہے، وہ اس کے خلاف درخواست دے رہا ہے، وہ اس کے خلاف دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں معاملات الٹا۔ تو الغرض فرعونیوں کے بارے میں فرمایا یقین تھا ان کو، لیکن پھر بھی انکار کیا۔ تو یہاں بھی یقین تھا، تو فرمایا جب سب دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی یقین ہے، تو اگر ان کو واپس بھی بھیج دیں گے تو فرق کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ماننا پھر بھی کوئی نہیں، یہ تو صرف وقتی طور پر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے اور پھر ہم جو ہے نا نجات پا جائے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ دنیا کا معاملہ اور ہے اور آخرت کا معاملہ اور ہے۔ دنیا کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں،
اگر اللہ نہ کرے کوئی پکڑ عام سے آ جائے تو وہ بھی عارضی ہوتی، کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت کے اندر جو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی وہ نہ ختم ہونے والی، وہاں جو کامیاب ہوا ہمیشہ کا کامیاب، وہاں جو ناکام ہوا ہمیشہ کا ناکام۔ یہاں کی کامیابی عارضی کامیابی، یہاں کی ناکامی عارضی ناکامی ہے۔ تو اس لیے عارضی کامیابی اور ناکامی کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کو ختم نہ کرے، کوشش کرے اس بات کی کہ میں وہاں کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کروں، اول پوزیشن حاصل کروں۔ یہاں جتنی مرضی وہ اس نے پریشانی گزاری، کسی اللہ والے کو کسی نے برا بھلا کہا نا تو انہوں نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اللہ کے بندے میری بات سن، اگر میں آخرت میں کامیاب ہو گیا نا تو جتنا مجھے مرضی برا بھلا کہہ لے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں وہاں کامیاب ہو گیا، اور اگر میں وہاں ناکام ہوا تو جو کچھ تو کہہ رہا ہے یہ تھوڑا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہوں، تو ابھی تھوڑا کہہ رہا ہے، اس لیے تیرے کہنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر تو یہ مزاج رکھے، کہتا ہے تو کہ ناکامی ہے تو کیا ہے، کوئی بات نہیں، یہ سب گزر جائے گا، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ تو وہاں جو مل گئی کامیابی مل گئی وہ واپس نہیں ہوگی، ناکامی آ گئی وہ بھی واپس نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جو مل جائے گا ہمیشہ ہی ملے گا، جنت بھی ہمیشہ کی، جہنم بھی ہمیشہ کی۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔